اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں اپنے اس چینل البیان قرآن سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں. جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک بھی کیجیے. جزاک اللہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک تسلسل سے اور ایک ترتیب کے ساتھ ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں. ہم نے پہلے 8 سبق پڑھ لیے ہیں. آج بھی سبق نمبر 8 ہی ہے، اس کا دوسرا پارٹ آج ہم پڑھیں گے. لاسٹ والے سبق میں ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے، ان کو کیسے پڑھتے ہیں اور کون کون سے ہیں. الف واو یا وہ 3 تھے. آج ہم پڑھیں گے لین لیٹرز، حروف لین. لین کون سے لیٹرز ہوتے ہیں؟ لین ویسے تو ان حروف کو کہتے ہیں جن کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، سافٹلی جن کو پڑھا جاتا ہے، سافٹ. تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. وہ الف واو یا 3 تھے، یہ 2 ہیں، واو اور یا. الف اس میں شامل نہیں ہے. واو اور یا جو ہیں یہ کیا ہیں؟ حروف لین ہیں. ان کو نرمی سے پڑھتے ہیں. اور نرمی سے کب پڑھنا ہے؟ جب ان کے اوپر یہ آپ دیکھ لیں. اگر یہ والا آپ دیکھیں، اس میں یلو والا جو پہلے والا ہے، واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم. ہم نے پڑھا تھا سی شیپ جو ہوتی ہے جزم. اسی طرح یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم. ان دونوں کے اوپر جزم. جب بھی واو کے اوپر جب جزم ہو اور یا کے اوپر جزم ہو تو ہم اس کو ساکن کہتے ہیں. جس بھی حرف کے اوپر جزم ہو ایسے سی شیپ، اس کو ساکن کہتے ہیں. تو یہ واو ساکن ہو گیا، یہ یا ساکن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ واو ساکن، یا ساکن. ساکن کوئی بھی حرف، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اگر نون کے اوپر جزم ہے تو اس کو ہم نون ساکن پڑھیں گے. میم کے اوپر ہے تو میم ساکن. اب یہاں پہ واو کے اوپر ہے واو ساکن، یا کے اوپر ہے تو یا ساکن. جب بھی واو ساکن یہ والا، یا ساکن یہ والا، ان سے پہلے زبر آ جائے گی کسی بھی حرف کے اوپر. یہاں پہ تو تا ہے، ثا بھی ہو سکتا ہے. جس بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے گی واو ساکن یا ساکن سے پہلے، اس کو ہم سافٹلی پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اور وہی لین لیٹرز ہیں، وہی حروف لین ہیں. 2 ہی ہیں، واو اور یا. چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ جب بھی سٹارٹ کرنا ہے قرآن مجید تو ہم نے کس سے سٹارٹ کرنا ہے؟ تعوذ اینڈ تسمیہ. آپ میرے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب تسمیہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب سے پہلے یلو والے سے سٹارٹ کرتے ہیں. تا زبر واو تو، تا زبر یا تئی، تو تئی. اگر آپ غور کریں تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نرمی کے ساتھ. سختی نہیں کر رہے ہم اس پہ. آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. انشاءاللہ العزیز پہلی 3-4 لائنوں میں ہی آپ کو سارے سبق کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. واو اور یا 2 لیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم حروف لین کہتے ہیں. یہ کیا بنا؟ تا زبر واو تو. آپ ساتھ پڑھیے. تا زبر یا تئی، تو تئی. اسی طرح آگے والا بھی میرے ساتھ پڑھیے آپ. ثا زبر واو ثو. یہ ثا زبان کو اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ لگائیں. ثا زبر یا ثی. کیا بنا؟ ثو ثی. اسی طرح اس سے آگے والا بھی آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. دال زبر واو دو، دال زبر یا دئی، دو دئی. اب نیچے والی لائن پہ آ جائیں گے. اس میں جو دال ہے اس کو بھی ثا کی طرح پڑھیں گے. زبان کو سامنے والے 2 دانتوں کے ساتھ لگائیں گے. دال زبر واو ذو، دال زبر یا ذی. تو کیا بنا؟ ذو ذی. اسی طرح یہ والا بھی آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. آگے والا را ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. صرف جب را کے نیچے زیر ہو تب نہیں موٹا پڑھیں گے، ویسے را کو موٹا پڑھا جاتا ہے. را زبر واو رو،
را زبر یا رئی، رو رئی۔ اچھا، اب آپ نے تھوڑا سا یہ سمجھنا ہے، یہ جو میں نے سرکل کیا ہے یہ 2 زا ہیں۔ زا کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ سنگل لیٹر ہے جس کو ہم سب سے زیادہ ہارڈلی یا سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلے اس کا پروننسیشن آپ ایک بار سیکھ لیں، اس کا کیسے مخارج ہوگا۔ زو مطلب زا، زا ایسے کر کے ہم اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اب ہم جب اس کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے، پہلا پارٹ جو زا والا ہے وہ سختی سے پڑھا جائے گا اور واؤ کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ یہ آپ نے فرق کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ زا زبر واؤ، زو زو، پہلا پارٹ آپ اگر غور کریں تو میں اس کو ہارڈلی پڑھ رہا ہوں، اس کو سختی سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ والا ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سختی سے۔ زو، واؤ کو ہم نرمی سے، زو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے زا زبر یا، زئی، زو زئی۔ اس سے اگلی یہ لائن پوری موٹی، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی گرین کلر کے لیٹرز اس قاعدے میں جہاں پہ بھی آپ کو لکھے نظر آئیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم ان کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ تو یہ کیا ہوگا؟ ضو، ضئی، اسی طرح تو، طئی، ضو، ضئی۔ اب ہم ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک لیٹر لکھا ہے، یہ حمزہ ہے۔ الف کے اوپر جب بھی زبر ہو یا زیر ہوتی ہے تو حمزہ۔ یہ جو یا کے اوپر ہے یہ جزم ہے، اور اس طرح نون کے اوپر بھی زبر ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر یا، ای، نون زبر نا، این، تو اس کو نرمی سے، ای کو نرمی سے، این۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو آج ہم نے رول پڑھا ہے کہ یا کے اوپر واو اور یا 2 حروف لین تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی یا ساکن، جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یا واو ساکن، اس سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے گی تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج ہم نے یہ آپ کے سامنے میں نے ایک مثال بھی لکھی ہے، آپ کو امید ہے اس سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح جب بھی قرآن مجید میں جب بھی ایسا حرف آئے گا واو ساکن یا ساکن، اگر اس سے پہلے زبر آئے گی تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب سبق کے اینڈ پہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، صدق اللہ العظیم۔ سبق اختتام کرنے کے بعد اب ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی ورس ہے، اس کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نالج کو، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ہم کہتے ہیں میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعا آپ ضرور پڑھا کریں۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ بہت اچھا قرآن مجید پڑھنا سیکھیں گے بھی، اور اس کو سمجھیں گے بھی، اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو اب اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اسی طرح، تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، اللہ حافظ۔